اوسی پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے پہلے جمعے کو جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی وہاں ایسی کامیابی ہوگی کہ پڑھنے والا فوری طور پر حیران ہو جائے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دن بڑا ہی برکت والا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج پہلے جمعے کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی جگہ پر تنہائی میں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ہدف ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد، وہ حاجت بہت جلد پڑھتے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ شعبان کے دوستوں، بھائیو بہنوں، ایسا عمل آپ کو دوں گا جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ جو دوستو شعبان کا پہلا عشرہ ہے، اور یہ عشرہ بڑا قبولیت کا عشرہ کہلاتا ہے، اور آج پہلا جمعہ ہے، اللہ رب العزت نے اس جمعے کو رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنایا ہے، اور انسان اس جمعے کے اندر اللہ سے رحمتوں کو حاصل کرتا ہے، اور جتنی رحمت سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے۔ اسی لیے شعبان کے اندر رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں مانگو، سوال کرو۔ اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں، آنکھ، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ اور پیروں کو گناہوں سے بچائیں، ٹی وی نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، خواتین سے پردے کے یعنی بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور تراویح آپ نے پوری عبادات کرنی ہے دوستو۔ ماہ شعبان میں آپ نے ہر طرح کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی یہ ویڈیو اسکپ کر کے، کاٹ کے یہ وظیفہ دیکھ رہے ہو، لیکن ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفے اسکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آج پہلے جمعے کے دن یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ میرے بتائے ہوئے طریقے سے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے دوستو، اور آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ساری زندگی کی خوشحالی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ دوستو شعبان میں آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ بلّہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج پہلے جمعے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، میرے مولا اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے پہلے جمعے کے شعبان کے دن کا واسطہ ہے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات، خواہشات کو پورا فرما۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میرے مولا جو بہنیں بھائی رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے،
اور ویسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما دے۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دن خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کومنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ سب لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارے یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے آپ لوگوں نے ہمارے چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں آپ لوگ اس چینل سے جڑ جائیں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اس سے بہتر، اس سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب دوستو کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے آج شعبان کے پہلے جمعے کے روزے پاک کا یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے اور اپنی ہر تکلیف، ہر مراد کو منٹوں میں پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے دوستو آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اسی لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج پہلے جمعے کے دن دوستو پہلے جمعے کا یہ پہلا وظیفہ، یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ پہلا وظیفہ ہے، رب کریم نے چاہا تو آج آپ جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اور جیسے ہی درود ابراہیمی پڑھ لیں ساتھ میں فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت بھی کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، آپ رزق دولت جو بھی کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ لیں، کیونکہ آج پہلے جمعے کو میرے دوستو یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج رب کریم سے اس مقصد کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجات غیب سے ممکن ہو جائے گی۔ صرف یقین کامل کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اب آپ نے اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، اب آپ اپنے حضور یعنی کہ پیش ہو کر، نبی پاک کے پیش ہو کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ وظیفہ رب کریم کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں، ماؤں، بزرگوں کو وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے والا گنہگار سیاہ ہے، جو کچھ مرضی ہے آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے، بتائی ہوئی امید سے پڑھ لو، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی، غریبی سے امیری نصیب ہوگی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، پھر کچھ بھی ہو، چاہے آپ کو
कोई हाजत यानी कि पूरी नहीं होती। और अस्तगफिरुल्लाह रब का लाडला वजीफ़ा है। अस्तगफिरुल्लाह करने वाला तौबा कबूल होने के बाद रब का लाडला बन जाता है। आपने अस्तगफिरुल्लाह को पहले नंबर पर पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह को आप चाहे अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। हर इंसान को अपने गुनाहों का पता होता है कि वो कहां पर गुनाह कर रहा है। इसीलिए आपने क्या करना है, देखें, आपको पता है किसी की दिल आज़ारी की ये क्या कुछ है। आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। और जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। लेकिन जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके रब्बे करीम से मांगे। आज मेरे दोस्तों ये वजीफ़ा बताए, स्टेप बाय स्टेप बताई भी तरतीब से बताऊंगा कि कामयाबी का राज किसे कहते हैं, आपकी हाजात कैसे पूरी होंगी। ये वजीफ़ा बता रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर या आपने 11 बार पढ़ लें। अब रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने वाला हो और जिसकी तौबा कबूल हो जाएगी वो ऐसे है कि जैसे कि अभी माँ के पेट से पैदा किया गया हो। अब रब राजी है, अब इनामात लेने का वक्त है, अब जो हाजत है वो पूरी करवाने का वक्त है, अब रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। अब फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या ज़ल जलाली वल इकराम का वजीफा है। अब या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तवज्जो कीजिएगा दोस्तों। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को इस तरीके से पढ़ना है, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ दोस्तों। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही तरीके से करनी है। अब तवज्जो कीजिएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार ही पढ़ना है। और 11 बार मेरे दोस्तों या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान अगर 11 हाजात को लेकर बैठेंगे तो 11 की 11 हाजात पूरी हो जाएंगी। 11 नामुमकिन ख्वाहिशात को लेकर बैठेंगे तो 11 की 11 नामुमकिन ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आप इस रब करीम से मांग रहे हैं जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर क्यों ना रब करीम को रब के जलाली इसमें आज़म या ज़ल जलाली वल इकराम से पढ़कर मनाया जाए। अगर आप या ज़ल जलाली वल इकराम को 11 बार सजदे की हालत में पढ़ लें तो सोने पर सुहागा है। सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। और जब कोई बंदा रब के करीब जाकर तन्हाई में आजिज़ी के साथ या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ता है तो मेरा रब फरमाता है तू मांग क्या मांगता है। गैबी फरिश्ते रिज़्क़ को दौलत के ख़जाने लेकर आते हैं, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आज का तीसरा वजीफ़ा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। पहला वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है जिसको पढ़ने से गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। इंशाअल्लाह सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी, सच्ची तौबा कबूल हो जाएगी। फिर या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, रब की ज़ात गैब से अता फरमाएगी। फिर तीसरा खासम खास वजीफ़ा जिसको पढ़ने के फ़ौरन बाद फ़ौरन रिज़्क़ को दौलत का सैलाब आ जाएगा, जिसको पढ़ते साथ ही घर का एक एक फ़र्द, एक एक बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। आज पहले जुम्मे के दिन आप खास अमल जो आपको दे रहा हूं, आपने ये अमल किया तो आज आपकी अल्लाह की रहमत को पूरा साल पाएंगे। आपने पहले जुम्मे के दिन पूरा दिन आपके पास मौजूद है, पूरी रात मौजूद है मेरे दोस्तों। दिन में रात में किसी वक्त भी थोड़ा सा टाइम आपने निकालना है। आपने पहले जुम्मे के दिन या रात में किसी लम्हे या दिन में मेरे दोस्तों आपने सुकून से बैठकर ये आयत पढ़नी। दोस्तों ये रहमत लेने वाले का ये सबसे बड़ा ज़रिया है। वो आयत क्या है मेरे दोस्तों? ये दुनिया की सबसे प्यारी आयत है जिसे आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। और बताई हुई तरतीब से पढ़ते ही इंशाअल्लाह फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आपने आज हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को पढ़ना है। और आज हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को पढ़ते ही इंशाअल्लाह कोई गैबी वली, कोई गैबी फरिश्ता, कोई अल्लाह का वली फौरी
فوری طور پر آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے گا۔ دیکھیں اس عمل کا ایک ایک وظیفہ میرے دوستوں خزانے سے بھرا ہوا، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن شعبان کے پہلے جمعے کو جیسے ہی آپ کو میری ویڈیو ملے، آپ نے اگر دنیا جہاں کے ہر وظیفے کو پڑھ لیا، ہر تسبیح پڑھ لی، لیکن آج دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں میں وہی بنے بنائے وظیفے پڑھ لوں، سورہ کوثر پڑھ لوں، یہ پڑھ لوں، وہ پڑھ لوں، نہ میرے غریب نہ۔ دیکھیں سورہ کوثر سچی ہے، لیکن آج یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں۔ یہ 3 4 5 چیزیں جو بھی بتاؤں گا اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھ لی تو انشاءاللہ ساری زندگی جولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ تو آپ نے 3 عظیم وظیفے جیسے ہی پڑھ لیے تو اب آپ نے چوتھے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، رب کو اتنا پسند کرتا ہے، یعنی کہ رب اتنا پسند کرتا ہے جو بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو بندہ رب کے نام کو پکارتا ہے۔ جس طرح سے 5 ٹائم اذان ہوتی ہے اور ہر اذان میں مناد کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی یعنی کہ صدائیں آتی ہیں، آج اس ویڈیو میں پہلے نمبر پر استغفر اللہ پڑھا، پھر اس کے بعد 2 وظیفے میں نے آپ کو اور بتائے۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے چوتھے نمبر پر وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تکبیر اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، یہ وظیفہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نماز میں 6 بار پکارا جاتا ہے۔ ہم لوگ بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ پاک کو یہ تسبیح اتنی پسند ہے، یہ ورد اتنا پسند ہے، لیکن لوگ آج اس ورد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ والو جب عام دنوں میں، جب عام مہینوں میں ایک شخص ایک بندہ پڑھتا ہے اللہ اکبر تو شیطان سر پر خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ پورا دن میں تجھے یعنی کہ بگاڑتا رہا، پورا دن میں تجھے پریشان کرتا رہا، تجھے میں نمازوں سے روکا، لیکن اب تو یہ مجھ پر یہ ظلم ڈھانے لگا ہے کہ تو اب اللہ اکبر کہنے لگا ہے، رب کی بڑائی بیان کرنے لگا ہے، رب کی تسبیح بیان کرنے لگا، تو یہ بات بولتے ہوئے چیختے ہوئے شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے۔ اور جب آپ شعبان کی میرے دوستو پہلے جمعے میں اب آپ اس تسبیح کو پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں گے تو دل سے پڑھیں گے تو دوستو پھر شیطان اپنا کیا حال کرے گا؟ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو خود بتائیں گے اس کی تاثیر اور طاقت کتنی زیادہ ہو جائے گی، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں کتنی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اللہ والو جب آپ کی زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے ضد کر کے مانگیں، مولا اپنی بڑائی کے مطابق میری حاجات، تمام حاجات کو پورا فرما، اپنی بڑائی کے مطابق میری غیب سے مدد فرما۔ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ اب دوستو اللہ اکبر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، اور یہ 100% گارنٹی والا وظیفہ ہے، 100% مستند عمل ہے، اور ایسا مستند عمل کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کر لیا تو دوبارہ اس کو کوئی اور حاجت نہیں ہوگی انشاءاللہ پاک، اللہ اس کو سب کچھ نواز دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر دیکھیں، آخری گھڑیاں ہیں، آخری وظیفے ہیں۔ اب آپ نے فوراً سے جب آپ نے جیسے ہی چوتھا وظیفہ 11 بار اللہ اکبر کا پڑھ لیا، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے 5ویں نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف بتائی بھی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک ایک مقبول قرآن پاک کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن جو مہینہ ہے شعبان کا اور جو یہ دن ہے میرے دوستو شعبان کی پہلا جمعہ، اور جب کوئی اللہ والا میرے دوستو آج کے دن اس کو پڑھتا ہے دوستو، پھر 1 کے بدلے 70 ملتا ہے، یعنی کہ 210 قرآن پاک کا آپ کو ثواب ملے گا۔ 210 قرآن پاک کا ثواب جو بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، آج اللہ اکبر کو چوتھے نمبر پہ پڑھ کے 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ ویسے تو پورے دن میں آپ کا جتنا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب اس وظیفے کو پڑھنے بیٹھے اس عمل کو صرف 3 بار آپ لوگوں نے قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ جب کوئی 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لے گا
मेरे दोस्तों, अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आपने छठे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी बड़ा मुजर्रिब और मुस्तनद वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा ऐसा है कि जब आप लोग अल्लाह पाक की सिफत को पुकारते हैं, जब अल्लाह पाक की सिफत या वहाबू को पुकारते हैं, तो अल्लाह पाक आपको फिर दोस्तों अता फरमाते हैं और फिर खोलते हैं, और आपकी दोस्तों तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। क्योंकि या वहाबू का विर्द ये बहुत बड़ी इबादत है, ये रब का इसमें आज़म है। या वहाबू आपने इसको पढ़ना शुरू कर देना है। और ये पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू एक बार हो गया, या वहाबू दो बार हो गया, या वहाबू तीन बार हो गया। इस तरह आपने या वहाबू को अपने हाथों की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर, मेरे दोस्तों बताई हुई तरतीब से इस अमल के बाद आपने देखें ये अमल मुकम्मल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आपने आखिर में क्या करना है, देखें आपने अब फौरी तौर पर इस अमल का आखिरी वजीफा अमल में शामिल करना है। देखें मैंने आपको 6 अजीम वजीफे बता दिए हैं। शाबान के पहले जुम्मे के 6 वजीफे पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर इस अमल का सबसे ताकतवर वजीफा अमल में शामिल करना है, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। तो पूरा मोहल्ला इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही पूछेगा कि ये 900 करोड़ कैसे मिला, ये दौलत का खजाना। साथियों, दोस्तों, बहनों, आज 3 शाबान जुम्मे का दिन एक साथ बरसों बाद होता है। और आज जिस घर में गौसे पाक की ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, देखें 6 वजीफ़े पढ़ने के बाद इस अमल के पढ़ते ही रब करीम का ऐसा लाडला अमल है, गौसे पाक फरमाते हैं इस घर का बच्चा बच्चा अमल के पढ़ते ही दौलतमंद बन जाएगा। यकीन नहीं आता तो चंद सेकंड का ये अमल पढ़कर अभी इसी वक्त आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे दोस्तों, आज 3 शाबान जुम्मे का बड़ा ही खास दिन है। ऐसा खास वजीफा आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। 6 वजीफे पढ़ने के बाद अब आखिरी वजीफा। मेरे दोस्तों, ये वजीफा आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को, तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफा रिज़्क में बरकत के लिए एक बेहतरीन, मुजर्रिब तरीन, पावरफुल अमल है। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह के फजलो करम से 100% पूरा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए कई तरह से रहमत व बरकतों के दरवाजे खोले हैं। हदीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों यानी कि से बड़े बड़े यानी कि सवाबों की बशारतें दी गई हैं। इसी तरह कई ऐसे आमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं जिनका सवाब तो है ही है, साथ में रिज़्क में वसत और बरकत और कशादगी भी मिलती है। साथियों, बहनों, गौसे पाक फरमाते हैं 3 शाबान तो ज़िंदगी में हर साल आएगी इंशाअल्लाह, लेकिन 3 शाबान के दिन अगर जुम्मा पड़ जाए और जो लोग बंद हाथों की, अपनी हाथों की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर ये छठा वजीफ़ा, ये लाडली तस्बीह रब करीम की पढ़ ली जाए, तो पूरे साल के खजाने, पूरी जिंदगी। साथियों, बहनों, गौसे पाक दोनों हाथों से फरमाते हैं दौलत बांट बांट के थक जाए तो पैसों में तंगी नहीं होती। फरमाते ही इस अमल के पढ़ते ही पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है, और ऐसा लाडला बनता है, ऐसा लाडला बनता है कि कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ पूरा साल, पूरी जिंदगी इसे छू नहीं सकती। फरमाते ही ये अमल पढ़ने में निहायत आसान है, लेकिन कमालात में दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। फरमाते अगर कोई बंदा 3 शाबान के दिन यानी कि जुम्मे के दिन ये तस्बीह बताई हुई तरतीब से पढ़ लेता है, और फिर साथियों, दोस्तों, बहनों, वो कहते हैं ना, बड़ा बदकिस्मत, बड़ा बदबख्त वो बंदा जो आज 3 शाबान जुम्मे के दिन इस अमल को ना पढ़े। साथियों, दोस्तों, इस तरह अगर आप इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजलो करम से आपको दौलत भी मिलेगी इतनी के साथियों, बहनों, इसके कमालात देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। आप दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर यह वजीफा आपने पढ़ना है। जिस तरतीब से ये अमल बताऊंगा, आपने बिल्कुल इसी तरतीब से पढ़ना है। अपनी आने वाली नस्लों को अगर बिठाकर खिलाना चाहते हो, अगर मेरे दोस्तों, अगर अपनी आने वाली नस्लों को बिठाकर खिलाना चाहते हो, अगर अपनी आने वाली नस्लों को अगर बिठाकर खिलाना चाहते हो, हर तरफ चाहते हो पैसा ही पैसा हो जाए, आप गिनते गिनते थक जाओ लेकिन पैसा खत्म ना हो, तो इसके लिए आज 3 शाबान के जुम्मे के दिन ये वजीफा छठे नंबर पर, जैसे ही 6 वजीफे आपने पढ़ लिए, तब आखिरी वजीफा आपको बताऊं, क्योंकि देखें पैसा हर इंसान की ज़रूरत है, पैसा ना हो तो ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। आज 3 शाबान जुम्मे को हर वक्त यानी कि
ہر بندہ ہر طرف سے پریشانیوں میں رہتا ہے، اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے ہوں گے۔ آج ایک وظیفہ آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، یہ بہت چھوٹا سا وظیفہ عمل کے آخر میں پڑھنا ہے۔ اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ دوستو، جب تک آزماؤ گے نہیں فائدہ نہ ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وہ بندہ جو یعنی کہ فائدہ اٹھا لے گا، جو ویڈیو کو دیکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی یعنی اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، اس کو مایوسی نہ ہوگی، اس کی خالی جیب نہیں ہوگی، اس کے کاروبار میں برکتیں ہوں گی یعنی ختم نہیں ہوں گی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کی آخری کی طرف چلتے ہیں۔ اب تمام دوستوں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہے، تاکہ روزانہ آپ کو میری نیو وظائف کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستوں، اگر کوئی بندہ بن مانگے اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں، کوئی یہ عمل پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کے لاڈلے کو نہ پورا سال پوری زندگی تنگ دستی کا سامنا ہوگا، نہ اس کے گھر پر کوئی قرض دار اس کے دروازے پر آئے گا، نہ اس کے گھر پر غربت اور غریبی کا اس کے گھر پر ذکر ہوگا۔ غربت اور غریبی کہاں چلی گئی؟ کیونکہ دیکھیں، دولت روپیہ پیسہ اس کے پاس غیب سے اتنا آئے گا کہ غربت اور غریبی ہمیشہ کے لیے اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ ذاتی مکان چاہیے دوستو، اس کے لیے پڑھ لینا، قرض سے چھٹکارے کے لیے پڑھ لینا، من پسند نوکری، شادی، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد کو منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دینے والا عمل۔ اب آپ نے دوستو بہنوں سب سے پہلے آپ نے 6 وظیفے پڑھ لیے۔ اب آپ نے 6 نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی، وہ ظاہر پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو ساتھیوں بہنوں پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا۔ ساتھیوں دوستو، آپ نے اس عمل میں 6 نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ میرے دوستوں، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ آج کے دن یہ 2 بابرکت اسماء الہی یا حیو یا قیوم اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو زندگی اور بقا کی علامت ہے۔ یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، بات کو سمجھیے گا، اور یا قیوم یعنی اے خود قائم رہنے والے اور سب کو سنبھالنے والے۔ یہ اسم مبارک صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی راز ہے میرے دوستوں، جو انسان کے دل کو طاقت، روح کو تسکین اور زندگی کو تازگی بخش دیتا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنی مشکلوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو آج اس مجرب ترین عمل میں آپ نے بالکل این آخری وظیفے ہیں یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستوں، اب آپ نے صرف اور صرف بتائی ہوئی ترتیب سے یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ جب دیکھیں یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے بالکل آخر میں اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں دوستوں چند منٹ کا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کی جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے آج 3 شعبان جمعے کے دن، تو مشکل سے 1 منٹ کا وقت لگے گا۔ یہ 1 منٹ کا وقت تمہارا ضائع نہیں جائے گا، تمہیں فائدہ یہ عمل نہ دے دوستوں تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آپ کو غوث پاک کا وہ عمل تمہیں بتلانے لگا ہوں کہ پرانی سے پرانی غربت، سالوں پرانی غربت، پیدائشی غربت بھی اگر اس عمل کو پڑھ لیں، جس کی آنکھیں پیدا ہوتے ہی جس نے غریبی غربت دیکھی ہو، جس نے آنکھیں کھولتے ہی ساتھیوں بہنوں کنگالی دیکھی ہو، فقیری دیکھی ہو، لاچاری دیکھی ہو، بے بسی دیکھی ہو، ساتھیوں بہنوں ہر طرح کی مشکل پریشانی کو، بیماری کو، غربت غریبی کو دور کرنے والا یہ دنیا کا سب سے نایاب ترین عمل ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے لگا ہوں عمل کا آخری وظیفہ، توجہ چاہتا ہوں دوستوں، بھائی بہنوں، آپ نے آگے کیا پڑھنا ہے؟ 1 آدھی منٹ کا عمل ہے، دیکھیں گھنٹوں منٹوں والا عمل نہیں بتاؤں گا کہ آپ کے پورے دن بیٹھ جائیں، آپ لوگ وقت گزر جائے۔ دیکھیں آپ پڑھتے رہیں تسبیح نہیں میرے دوستوں، نہیں، یہ عمل صرف آدھی منٹ کا عمل ہے، یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، یہ غوث پاک کا سچا عمل بتاؤں گا۔ آج 3 شعبان جمعے کے دن کا زندگی بھر آپ لوگ دعائیں دو گے، لیکن یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی، اور آخر میں پورا عمل میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا۔ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات اس جمعے کا دن موجود ہے میرے دوستوں، چاہے اس عمل کو صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، پورا کا پورا وقت، پورا کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔
अब आपने दोस्तों फौरी तौर पर देखें, जैसे ही आपने इस अमल में या हय्यू या कय्यूमू को पढ़ लिया, अब आपने क्या करना है देखें, ये रब को राज़ी करने वाला अमल है। ये कोई मैं राज़ी नहीं हो रहा, ये कोई और राज़ी नहीं हो रहा, इससे रब राज़ी होगा और रब राज़ी ते जग राज़ी। और रब इतना करम करता है इस बंदे पर, रब खुद इस वजीफ़े की कसम खा के कहता है, ये कसम है मुझे इस वजीफ़े की, जो बंदा ये वजीफ़ा पढ़ेगा मैं इसकी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा करूँगा, हर हाजत को पूरा कर दूंगा। लाडले वजीफ़े का साथियों बहनों, रब का लाडला वजीफा, ये देखें, मेरी कसम की बात नहीं हो रही, ये इस अमल को समझिएगा, फिर आप लोग कहेंगे वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया है। अब आपने यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसा अमल नहीं देखा होगा, हमने अपनी तारीख में इससे बड़ा वजीफा नहीं किया। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, समझ लें। आपने सबसे पहले देखें दुरूद शरीफ पढ़ लिया और फौरी तौर पर हाजतों मुरादों की नियत कर ली, जो भी आपकी दुरूद शरीफ पढ़ लें। और फिर देखें हाजतों मुरादों की नियत करते ही पहला वजीफा आपने पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा, पांचवा, छठा, और फिर इसके बाद या हय्यू या कय्यूमू को पढ़ते ही आपने देखिए, अब आपने या वहाबू या गनियू को पढ़ना है। अब आपने फौरी तौर पर देखें, या वहाबू या गनियू से बेहतर वजीफा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। देखें मेरे दोस्तों, मैंने एक एक चीज़ आपको बच्चों की तरह समझाई। अगर जो बहन भाई वीडियो काटते पीटते आए हैं देखें, तो फिर अमल का फ़ायदा ना होगा। मेरा चैलेंज सिर्फ 3 मिनट का है। पिछले साल तकरीबन 2.5 लाख बंदा इस अमल को पढ़ के कामयाब हुआ है। इस अमल ने मुझ फ़कीर को बादशाह बना दिया। देखें इस अमल में सूरह इखलास भी है, अस्तगफिरुल्लाह भी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील भी है। तमाम वजीफे मैंने आपको बड़ी संजीदगी से एक एक करके समझाए हैं। अगर आप बार बार काटते पीटते आए तो खुदारा एक बार तवज्जो से इस पूरे अमल को समझ लो। ये तुम्हारी जिंदगी भर के लिए मेरे दोस्तों काफ़ी है। जिंदगी भर या तो दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, देखें, या फिर ये तमाम चीज़ें मेरे बताए हुई तरतीब से पढ़ लो। एक एक वजीफा बच्चों की तरह समझाने के बाद मेरे दोस्तों, अगर आप फिर भी शिकवे शिकायत करेंगे कि ये समझ में नहीं आया, वो नहीं है, देखें, फिर दोस्तों मेरी जिम्मेदारी ना होगी। मैं आपको रब का लाडला अमल बताकर चला जाऊंगा। मैं अल्लाह वालों की खुफिया तस्बीह आपके हवाले करके चला जाऊंगा। अल्लाह वालों पढ़ लोगे तो जिंदगी भर दुआएं दोगे। अब आपने देखे या गनियो या वहाबू को बताई हुई तरतीब में पढ़ना है और इसके बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। मेरा चैलेंज है 3 मिनट में कर्जे दूर, 3 मिनट में जालिम शोर कदमों में, 3 मिनट में। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये मौका साल में एक बार मिलता है। जालिम शोहर कदमों में, जालिम सास कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, हर तरह की मुश्किल परेशानी के लिए दुनिया के इस ताकतवर अमल को लाजमी पढ़ना। आपने या गनियू या वहाबू 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 या गनियू या वहाबू। जिस तादाद में मैंने पढ़ा है गिनती कर लें अच्छी तरह, और इसी तादाद में आपने या गनियू या वहाबू को पढ़ के आखिर में दुरूद शरीफ के बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। इंशाअल्लाह मिनटों और सेकंडों में हालात बदल जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स में नाम लिखे, और बहन भाई कोई भी कोई चीज़ कोई वजीफा मिस हो गया है तो दोबारा मुझसे पूछ लें या फिर एक बार वीडियो कंप्लीट देख लें। ये तमाम 5, 6, 7, 8 जो वजीफे बताए एक जगह पर बैठकर इसी जुम्मे को पढ़ने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।